یہ دنیا ایک عجیب عالم ہے کہ جس میں عجائبات کی کوئی انتہا نہیں۔ ہر زمانہ اپنے کمالات کا آپ شاہد ہے اور ہر آنے والا دور گزشتہ زمانے کے کمالات کا گواہ ہے۔ اسی کا نام تاریخ ہے۔ لوگ بادشاہوں کی تاریخیں تو پڑھتے ہیں مگر بادشاہ نہیں بن سکتے، لیکن اللہ کے ولیوں کا ذکر کرتے کرتے ولی ضرور بن جاتے ہیں۔ تاریخ بادشاہوں کی زندگی کا کوئی مؤثر نمونہ پیش نہیں کرتی، یعنی اس کے مطالعہ سے دین ملتا ہے، اور نہ ہی دنیا ایسی تاریخوں سے عبرت بھی خدا کے برگزیدہ بندوں کو ہی حاصل ہوتی ہے۔ بادشاہوں کی تاریخ، قصے، کہانیاں سوائے سردردی کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تاریخ تو اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی ہے جن کا ہر گوشہ زیست ہدایت کے نور سے چمک رہا ہے۔ اس تاریخ کے ہر پہلو میں اصلاح انسانی کی تاثیر بھری پڑی ہے۔ ولی کی پیدائش سے لے کر موت تک اور اس کے بعد ان کے مزارات کا ہر واقعہ اور قصہ ہدایت کا ایک باب بن جاتا ہے، جس سے مضطرب دلوں کے لیے اطمینان کا سامان پیدا ہوتا ہے۔ بر صغیر پاک و ہند میں اسلام کی اشاعت کے لیے جو خدمات اولیاء کرام نے سر انجام دی ہیں، ان کی مثال کہیں اور نہیں ملتی۔ ان اولیاء کرام نے اپنی پاکیزہ زندگی کو عوام کے سامنے بطور نمونہ پیش کر کے دلوں کو مسحور کیا۔ ان میں زہد الانبیاء شیخ بحروبر حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی ذات بابرکات آفتاب کی طرح روشن ہے، اور سلسلہ چشتیہ کے دوسرے عظیم المرتبت بزرگ بھی آسمان روحانیت کے درخشاں ماختاب ہیں۔ نسب و ولادت: قاضی شعیب فرخ بادشاہ افغانستان کی اولاد سے تھے، اس لیے اس معزز گھرانے کی بڑی قدر و منزلت تھی۔ قاضی صاحب اپنے خاندان کو کابل سے لاہور لے آئے۔ لاہور میں چند دن رہ کر ہجرت ثانی فرمائی اور قصور میں رہائش پذیر ہوئے۔ قصور کے قاضی نے حضرت قاضی شعیب کی بڑی خاطر مدارت کی اور بادشاہ وقت سے ان کو قاضی مقرر کرنے کی درخواست کی، جو منظور ہوئی۔ بادشاہ نے قاضی شعیب کو ملتان کے قریب قصبہ کھتوال کبیر والا روڈ ملتان کا قاضی مقرر کیا، اور انہوں نے وہیں مستقل سکونت اختیار کر لی۔ یہاں آپ کے والد ماجد قاضی جمال الدین سلیمان اور بی بی کرسم خاتون بابا فرید کی والدہ ماجدہ کا نکاح ہوا، اور یہیں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ بعض تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ قاضی جمال الدین سلیمان فاتح سومنات حضرت سلطان محمود غزنوی کے رشتہ دار بھی تھے۔ واللہ عالم۔ بہشتی دروازہ: آپ کے مزار شریف کے دو دروازے ہیں، ایک مشرقی دروازہ جس کو نوری دروازہ کہتے ہیں، اور دوسرا جنوبی دروازہ جو صدیوں سے بہشتی دروازہ کہلاتا ہے۔ اس کی پیشانی پر باب جنت کے حروف کندہ ہیں۔ نہایت خوبصورت، پرکشش اور جاذب نظر ہے۔ حضور گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدت مند اس سے گزرنا باعث سعادت اور برکت سمجھتے ہیں۔ اس دروازے کی ایک کرامت یہ بھی ہے کہ عام دنوں میں جا کر تو دیکھو تو بالکل چھوٹا دروازہ نظر آتا ہے، لیکن عرس کے دنوں میں اس سے گزریں تو بالکل اونچا اور ہاتھ تک نہیں لگ سکتا۔ لوگ چھلانگیں لگا کر ہاتھ لگاتے ہیں۔ سالانہ عرس مبارک کے دنوں میں 5 محرم الحرام کو شام کے بعد پہلے صرف 2 راتوں کے لیے یہ دروازہ کھلتا تھا اور 7 محرم الحرام کو بند ہو جاتا تھا۔ جب رش زیادہ ہوا تو حضرت میاں علی محمد خان آف بصری شریف اور دیوان غلام قطب الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے مشورے کے بعد 5 راتوں تک کو کھلنے کی رسم ادا کی جانے لگی۔ بہشتی دروازے کی جملہ تقریبات حضرت بابا صاحب کے موجودہ سجادہ نشین ہی ادا کرتے ہیں، جن کو دیوان صاحب کہا جاتا ہے، اور موجودہ دیوان مودود
مسعود فاروقی چشتی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے حجرہ اور ریاض الجنت کے درمیان جو جگہ ہے وہ جنت کی کیاریوں میں سے ہے۔ دوسری اس روایت ہے کہ مومن کی قبر جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہوتی ہے۔ اس فرمان کی روح سے یہ دروازہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل ہے۔ داتا گنج بخش کشف المحجوب میں لکھتے ہیں، ابو النصر سراج جو کہ اعلیٰ مقام کے بزرگ ہیں، انہوں نے انتقال کے وقت فرمایا، بفضل تعالیٰ جو میت میرے مزار کے سامنے لائی جائے گی اس کی بخشش ہوگی انشاءاللہ۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو کوئی مسلمان میری مسجد اور خانقاہ کے درمیان سے گزرے گا اس پر عذاب قیامت نہیں ہوگا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مجھے بشارت ہوئی کہ فرید تیرے مرکز کی طرف ایک دروازہ ہوگا، جو تا قیامت اس سے گزرے گا اس پر آتش دوزخ حرام ہوگی۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے خواب میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو اس دروازے سے گزرے گا اور ایمان و اخلاص و محبت کے ساتھ داخل ہوگا وہ امن میں رہے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی اس دروازے پر لکھا ہوا ہے کہ جو اس دروازے سے ایمان و اخلاص کے ساتھ داخل ہوا وہ امن میں ہے۔ اس لحاظ سے اس دروازہ کو آج تک بہشتی دروازہ کہتے ہیں۔ زائرین کی زبان پر اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید کا نعرہ مستانہ ہوتا ہے اور اس وقت فضا فرید فرید کے نعروں سے گونجتی رہتی ہے۔